بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ ایک آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس میں کئی جگہ میں نے سانس توڑا ہے۔ جتنی جگہ میں نے سانس توڑا ہے اتنے ہی مسئلے اور اتنی ہی باتیں اس ایک آیت میں بیان کی گئی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک بات ایسی ہے جو اگر پوری بیان کی جاوے تو کئی گھنٹے چاہیے اس کو سمجھنے میں اور کئی گھنٹے چاہیے اس کو سمجھانے میں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں امید رکھتا ہوں کہ مختصر وقت میں ہی آپ کی ضرورت کی باتیں آپ کو سمجھا دوں گا میں۔ بس بات اتنی ہی ہے کہ آپ جس طرح ہمیشہ سے توجہ سے سنتے ہیں اسی طرح توجہ سے سنیں۔ جی، اس سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ ہماری کتنی ضرورت کی باتیں ہیں۔ جب ہم ان کو سمجھتے نہیں، سیکھتے نہیں، تو دو غلطیوں میں سے ایک غلطی میں ہم اکثر و بیشتر مبتلا ہوتے ہیں۔ یا تو ہم اپنی عقل کی چلانے لگتے ہیں اور دین اور مسئلے کی بات نہیں سنتے، نہ سمجھتے نہ کہتے، اپنی عقل کی چلانے لگتے ہیں، گویا کہ شریعت پر اپنی عقل سے اعتراض کرنے لگتے ہیں یا اپنی جہالت سے اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ اور یا پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے مطلب کی بات بتا دے، صحیح بتا دے یا غلط بتا دے، بس اس کو مان لیتے ہیں۔ جو دوسری بات میں نے بتائی یہ کثرت سے ہے، جب ہمارے مطلب کی بتا دے گا، ہمارے مزاج کے مطابق بتا دے گا، اسی کو مان لیں گے چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے دوستو، عمل کے وقت سے پہلے ہی علم حاصل کرنا چاہیے، پورا نہیں تو تھوڑا صحیح، کم صحیح، بوقت ضرورت پھر اس کی تفصیلات جب سامنے آتی ہیں تو وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ میں آپ حضرات کے چہروں سے سمجھتا ہوں کہ شروع میں وہ بات نہیں تھی، لیکن اب الحمدللہ آپ بہت ساری باتیں آسانی سے سمجھنے لگے ہو، مسائل کی۔ اچھا، اب شروع کرتے ہیں۔ وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی وہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں 3 حیض تک۔ عدت جس کا آپ بار بار تذکرہ سنتے رہتے تھے وہ اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ اب دیکھو اس میں ایک ایک بات کو سمجھتے ہیں۔ وہ عورت جس کو طلاق دے دی گئی ہے، وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی ہے۔ آج آپ کو نئی بات سننے میں ملے گی، اور پھر میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ توجہ فرمائیں، دھیان سے سنیں۔ پچھلے ہفتے آپ نے ایک مسئلہ سنا تھا جس کا عنوان تھا ایلا، یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھا لے 4 مہینے یا اس سے زیادہ تو ایلا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ 4 مہینے تک صحبت نہ کرے تو پھر طلاق بائنہ پڑ جاتی ہے۔ تو چاہے تو وہ اس طریقے سے طلاق پڑی ہو، اور یا اس نے 1 طلاق رجعی یا 2 طلاق رجعی دے دی ہو، یا اس نے 1 طلاق یا 2 طلاق بائنہ دے دی ہو،
یا اس نے طلاق مغلظہ دے دی ہو، کوئی سی بھی طلاق دے دی ہو، یا عورت نے خلع کیا ہو اور کسی بھی طریقے سے اس پر طلاق پڑی ہو، طلاق بائن، طلاق رجعی، طلاق مغلظہ، طلاق پڑ گئی ہو، یہ ہے۔ دیکھو اس میں ایلا کی بات تو آپ کی سمجھ میں آئی گئی، اور طلاق رجعی کی بات بھی کئی بار آ چکی ہے۔ صاف صاف لفظوں میں اگر ایک آدمی ایک بار طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق رجعی ہوتی ہے، اور صاف صاف لفظوں میں اگر 2 مرتبہ بھی طلاق دے دیتا ہے تو وہ طلاق رجعی ہوتی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدت کے اندر بغیر نکاح کے بھی اگر وہ دونوں میاں بیوی کی طرح رہنے لگیں تو درست ہے، نئے نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور عدت گزرنے کے بعد پھر نکاح ہو سکتا ہے، اس میں حلالے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور ایک طلاق بائنہ ہوتی ہے، اس کو میں پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا اور اب بھی بتاتا ہوں، اس میں کچھ بات ہی ایسی ہے جو میں آسانی سے آپ کو سمجھا نہیں سکوں گا، لیکن جتنا سمجھا سکوں گا اتنا کہتا ہوں۔ صاف صاف لفظوں میں نہیں بلکہ گول مول لفظوں میں آدمی طلاق دیتا ہے، اس میں طلاق بھی ہو سکتی ہے اور طلاق کے علاوہ دوسری بات کا بھی احتمال ہوتا ہے، اور اس میں وہ طلاق کی نیت کرتا ہے تو اس کو طلاق بائنہ کہتے ہیں۔ ہاں، تو چاہے طلاق بائنہ ہو، اور طلاق بائنہ کا حکم یہ ہے کہ یہ دونوں اگر نکاح کرنا چاہیں تو عدت کے اندر بھی نکاح کر سکتے ہیں اور عدت کے بعد بھی نکاح کر سکتے ہیں، اور حلال ولالے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہ عورت اس شوہر کے علاوہ اگر کسی اور سے نکاح کرنا چاہے گی تو عدت کے بعد کرے گی، عدت میں نکاح نہیں ہونے کا، یہ ہے۔ وہ طلاق مغلظہ جس کو کہتے ہیں 3 طلاق، چاہے وہ صاف صاف لفظوں میں دی ہو یا گول مول لفظوں میں دی ہو، کسی بھی طرح طلاق دی ہو، تو دیکھو اس میں وہی صورت ہے، نہ اس شوہر سے نہ عدت کے اندر نکاح ہو سکتا، نہ عدت پوری ہونے کے بعد نکاح ہو سکتا، پھر تو بس ایک وہی صورت ہے جس کو حلالے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خلع، طلاق تو دیتا ہے مرد اور خلع کرتی ہے عورت۔ عورت اپنے شوہر سے معاملہ طے کرے، مثلاً یوں کہے کہ میں مہر معاف کر دوں گی اور تم مجھے چھوڑ دو، یا اسی طریقے کے اور کوئی معاملہ طے ہو، تفصیل اگلے رکوع میں آئے گی، وہاں بتاؤں گا انشاءاللہ، اور مرد اس کو منظور کر لے تو اس صورت میں بھی طلاق بائنہ پڑ جاتی ہے۔ یہ سب باتیں میں نے آپ کو کیوں بتائی؟ ایک تو آپ کو نئی بات معلوم ہو گئی، ایک تو آپ کو نئی بات معلوم ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آگے چل کر اس میں کچھ آنے والا ہے، وہاں آپ کو یہ باتیں فائدہ دیں گی سمجھنے میں اور سمجھانے میں۔ اب آگے چلتے ہیں جی۔ اپنے آپ کو انتظار میں رکھے 3 حیض۔ اب وہ عورت جس کو بھی طلاق ملی ہو اور ان طریقوں میں سے کسی طریقے سے بھی طلاق ہو، وہ بہت قسم کی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر نابالغ ہونے کی حالت میں اس کا نکاح ہوا تھا اور نابالغ ہونے کی حالت میں ہی اس کو طلاق مل گئی، اب اس کو حیض تو آتا نہیں لیکن طلاق پڑ گئی۔ مطلقات میں وہ بھی داخل ہے، ظاہر سے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بھی 3 حیض تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھے۔ یہ باتیں میں بتا رہا ہوں اور اس سے آپ کو ایک علم حاصل ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ بھی اس میں داخل ہے، لیکن اس کا یہ حکم نہیں ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، وہ بتاؤں گا اس کی بھی وجہ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وہ عورت جو 55 سالے میں پہنچ گئی ہو، 55 سالے کا تو میں نے آپ کو ایسے ہی ذکر کر دیا عام طور سے،
ورنہ مطلب یہ ہے کہ اس عمر کو پہنچ گئی ہو جس عمر میں عورتوں کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے، حیض نہیں آتا، اس کی کوئی مدت مقرر نہیں، صحت اور تندرستی کے اعتبار سے اور علاقوں کے موسموں کے اعتبار سے، کہیں کا موسم کیسا، کہیں کا موسم کیسا، کہیں کی غذا فضا کیسی، تو اس سے عمر کم زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ بہرحال چاہے وہ 49-50 سال میں بند ہو جاوے یا 55-60 سال میں بند ہو جاوے، جو بھی شکل ہو، اس کو حیض نہ آتا ہو اور اس کو طلاق دے دی گئی ہو، تو طلاق دی ہوئی عورت میں وہ بھی داخل ہے، لیکن اس کا یہ حکم نہیں ہے کہ وہ 3 حیض تک انتظار کرے۔ اسی طریقے سے وہ عورت جس کو حمل ہو اور اس کو طلاق دے دی گئی ہو، تو طلاق دی ہوئی عورتوں میں وہ بھی داخل ہے، اس کا بھی یہ حکم ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ حکم نہیں ہے۔ ایک وہ عورت جس کا نکاح ہوا لیکن ابھی شوہر بیوی کی ملاقات تک نہیں ہوئی اور اس کو طلاق ہو گئی، تو طلاق دی ہوئی عورتوں میں وہ بھی شامل ہے، لیکن اس کا یہ حکم نہیں ہے۔ ان کا کیا حکم ہے میں آپ کو بتاؤں گا آگے۔ یہ سب بات میں نے آپ کو ایک نئی بات بتانے کے واسطے بتائی ہے۔ وہ کیا؟ آج کل حیضہ ہو گیا ہے کہ جو شخص 2 لفظ اردو کے لکھنا پڑھنا سیکھ لیتا ہے یا عربی کے لکھنا پڑھنا سیکھ لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو عالموں سے بھی بڑا عالم اور مفتیوں سے بھی بڑا مفتی سمجھنے لگتا ہے، اور علماء کو اور مفتیان کرام کو باول اور پاگل اور جاہل بتانے لگتا ہے، اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کر وہ حکم بتاتا ہے، حالانکہ غلط بتاتا ہے۔ دیکھو، طلاق دی عورتوں میں تو یہ سب شامل ہیں، لیکن ان سب کا ایک حکم نہیں ہے، الگ الگ حکم ہیں ان کے۔ تو ایک آیت کو پڑھ کر اور قانون بیان کرنے لگے، مسئلہ بیان کرنے لگے، یہ غلط ہے۔ بلکہ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک بہت بڑا ہے، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کے علاوہ بھی اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے کوئی حکم ارشاد فرمایا کہ نہیں ارشاد فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ حدیث پاک کا بھی ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے کہ اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا کہ نہیں فرمایا۔ تو قرآن پاک کی دوسری آیتوں کو بھی سامنے رکھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی سامنے رکھ کر، ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر پھر کوئی حکم اور مسئلہ سمجھا جاتا ہے، پھر کوئی حکم اور مسئلہ آگے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بتانا چاہ رہا تھا۔ بات اس میں اور بھی لمبی ہے، لیکن زیادہ لمبی ہو جائے گی، سمجھی نہیں جائے گی، انشاءاللہ پھر آگے کبھی بتا دیں گے جب اتنی بات آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ اب میں آپ کو ان میں سے ہر ایک کی بات بتاتا ہوں الگ الگ، تاکہ آپ کو اور اچھی طرح بات اطمینان کی ہو جائے۔ ایک مسئلہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جن عورتوں کو حیض نہ آتا ہو، چاہے وہ نابالغ ہیں بھی اس کو طلاق مل گئی، یا وہ بڑی عمر کو پہنچ گئی ہے اب اس کو حیض نہیں آتا، یا وہ بڑی عمر کو بھی نہیں پہنچی ہے لیکن کسی بھی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے اس کی بچے دانی نکلوا دی گئی ہے، اب اس کو حیض نہیں آتا، یہ ان کا یہ حکم نہیں ہے۔ ان کا حکم سورہ طلاق کی ایک دوسری آیت میں بیان کیا گیا ہے، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن وأولاة الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن۔ ان عورتوں کا اس میں حکم بیان کیا گیا۔ کیا بیان کیا گیا ہے؟ کہ ان کی عدت 3 حیض نہیں بلکہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، جو پچھلے ہفتے میں بھی ذکر آیا تھا۔ تو یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے اس آیت کو بھی سامنے رکھنا ہوگا اور اس آیت کو بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ یہ بات ایک بات آئی تھی کہ اگر وہ عورت حمل والی ہو، حمل ہو اس کو، تو اس کا بھی یہ حکم نہیں۔ ہاں، طلاق کی جس کو طلاق دی گئی ہے اس میں وہ داخل اور شامل ہے،
اس کا حکم بھی اسی آیت میں بیان کیا گیا ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور ان کا مطلب یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق دے دی گئی اور وہ حمل والی ہے، حمل ہے اس کو، تو اس کی عدت ہے جب بھی بچہ پیدا ہو جائے۔ مان لو اگر 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو رہا ہے تو 9 مہینے اس کی عدت ہے، اور 9 منٹ کے بعد اس کا بچہ پیدا ہو رہا ہے تو 9 منٹ ہی اس کی عدت ہے۔ تو دیکھو وہاں سے اس آیت شریفہ کا حکم معلوم ہو گیا، اس عورت کا حکم معلوم ہو گیا، 2 کا معلوم ہو گیا۔ ایک تیسری بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ نکاح ہوا لیکن میاں بیوی کی ابھی ملاقات نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، تو اس پر عدت ہی نہیں ہے، نہ 3 مہینے نہ 3 حیض، کچھ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدت تعتدونها، اس کا حکم اس آیت شریفہ میں بیان کیا گیا ہے۔ ہاں، لہذا اب کیا مطلب ہے؟ وہ عورت جس کو طلاق دے دی گئی اور نکاح کے بعد اس کی اور اس کے میاں کی ملاقات بھی ہوئی ہے، ملاقات میں یا تو صحبت ہم بستری ہو گئی ہے یا صحبت اور ہم بستری نہیں ہوئی، لیکن ایسی تنہائی تھی کہ صحبت ہم بستری سے منع کرنے والا کوئی نہیں تھا، تب بھی یہی حکم ہے۔ ایسی عورت ہو، اس کو حیض آتا ہو، تو اس کی عدت 3 حیض ہے، یہ بات ہو گئی، اس کی عدت 3 حیض ہے۔ اچھا جی، آیتوں کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا، ایک بات اور سنیے گا، اور انشاءاللہ العزیز یہ بہت بڑی گمراہی ہماری اس سے دور ہوگی، اور ان لوگوں کے ہتھیار کند ہو جائیں گے جو ہم کو ہمارے دین کے حساب سے ہی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں قرآن پاک کے الفاظ اور قرآن پاک کی آیاتوں سے ہمیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے دانت کند ہو جائیں گے اگر آپ نے میری یہ بات سمجھ لی، اور جیسے کہ امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا تھا کہ حدیث پاک کو بھی سامنے رکھا جائے گا قرآن پاک کا مطلب سمجھنے کے واسطے، ایسا نہیں کہ حدیث پاک کو سامنے نہ رکھا جاوے اور قرآن پاک کا مطلب سمجھ لیا جاوے۔ چنانچہ دیکھو اس کا بھی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اس زمانے میں تو ہوتی نہیں باندی، پہلے زمانے میں باندی ہوتی تھی، باندی کا جو مالک ہوتا تھا آقا، اس کا اور اس کا تو تعلق بغیر نکاح کے بھی چلتا تھا، اسے بغیر نکاح کے بھی صحبت کر سکتا تھا، لیکن اگر وہ شخص یعنی جس کی وہ باندی ہے اس باندی کا نکاح کسی اور سے کر دے تو درست ہے، اب اس کے مالک کو اس سے صحبت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس کے شوہر کو اس سے صحبت کرنے کی اجازت ہوگی، تو یہ ہو گیا۔ تو اگر باندی کا نکاح ہو جاوے اور اس کو پھر طلاق مل جاوے تو وہ بھی اس میں داخل ہے کہ جس عورت کو طلاق دی گئی ہے اور اس کو اس کے شوہر نے ہم بستری کرنے کے بعد طلاق بھی دی ہو، وہ حمل والی بھی نہ ہو، تو دیکھو طلاق دی ہوئی عورتوں میں وہ بھی شامل ہے، لیکن اس کا یہ حکم نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ باندیوں کی طلاق 2 طلاق ہیں اور ان کی عدت 2 حیض ہے۔ تو اگر باندی کو طلاق ملے گی تو اس کی عدت 3 حیض نہیں ہونے کی، بلکہ اس کی عدت 2 حیض ہوگی۔ یہ بات میں آپ کو بہت سادے سے انداز میں بھی بتا سکتا تھا، لیکن میں نے اس کو بہت لمبی کر کے بات بتائی ہے، محض یہ مسئلہ سمجھانے کے واسطے نہیں بلکہ وہ بات سمجھانے کے واسطے کہ صرف ایک حدیث کو دیکھ کر، یہ 2 حدیثوں کو دیکھ کر کوئی مسئلہ نہیں بیان کیا جاتا، حدیث کے سارے ذخیرے کو سامنے رکھا جاتا ہے پھر کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، اور صرف قرآن پاک کی ایک آیت کو سامنے رکھ کر مسئلہ اور حکم نہیں بتایا جاتا بلکہ قرآن پاک کی دوسری آیتوں کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے،
اور صرف قرآن پاک کی آیتوں کو نہیں بلکہ قرآن پاک کی آیت کا مطلب بیان کرنے کے لیے حدیثوں کو اور حدیثوں کا مطلب بیان کرنے کے لیے قرآن پاک کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ اور یہ بات مجھے امید ہے کہ آپ سب حضرات کے اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب میں مسئلہ پھر دوبارہ بتاتا ہوں، صرف مسئلہ کہ وہ عورت جس کو نکاح کے بعد ہم بستر ہونے کے بعد طلاق دے دی گئی، کوئی سی بھی طلاق دے دی گئی، اور اس کو حیض آتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھے، اسی کا نام عدت ہے۔ یہ ہے مسئلہ جناب۔ 3 حیض کتنے بھی دن میں آ جائے، مثال کے طور پر بات لمبی ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر آج کسی کے شوہر نے طلاق دے دی، کل بھی اس کو حیض آ گیا، اور 3 دن کم سے کم حیض ہوتا ہے، 3 دن اس کو حیض آیا، 4 دن اس کو حیض آیا، پھر 15 دن تک پاک رہنا ضروری ہے، حیض نہ آئے۔ 15 دن کے بعد پھر حیض آ گیا، پہلے کتنے دن؟ 3 دن مان لو آپ، پھر 15 دن، پھر 3 دن، 2 حیض آ گئے، کئے دن میں؟ 21 دن میں 2 حیض آ گئے، پھر 15 دن اس میں شمار کر لو، اور کتنے ہو گئے؟ 36 دن ہو گئے، پھر 3 دن اور شمار کر لو اس میں، جی 39 دن میں عدت پوری ہو سکتی ہے۔ 39 دن میں عدت پوری ہو سکتی ہے، اور لمبی ہونے لگے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس مہینے حیض آیا، اور حیض 10 دن تک ہو سکتا ہے، اب اس کو 6 دن آیا، 8 دن آیا، 9 آیا، 9 دن آیا، 10 دن آیا، پھر 3 مہینے نہیں آیا، پھر چوتھے مہینے جا کے آیا، چوتھے مہینے کے بعد آیا پھر 10 دن، پھر 4 مہینے نہیں آیا، تو اس میں سال بھر بھی لگ سکتا ہے۔ اس کی کوئی زیادہ کی کوئی مدت متعین نہیں ہے، 3 حیض آئیں گے، اس میں عدت پوری ہوگی۔ یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ الحمدللہ آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ اب اس کے بعد ایک بات اور رہ گئی کہ عدت میں کرنا کیا ہے، یہ بات بھی یہاں بیان کر دوں میں۔ ہاں، جہالت کی بنا پر، یعنی مسئلہ نہ جاننے کی بنا پر، یا تو آدمی بال کی بھی کھال کرنے لگتا ہے، یا پھر باڑ مکھی کچھ دیکھتا ہی نہیں، وہ سب کا سب ہضم ہونے لگے ہیں۔ جی اب ہمارے یہاں عدت کا کیا طریقہ ہو گیا؟ بس ایک کھاٹ پہ بیٹھ جاوے گی، وہاں سے نہیں اٹھے گی، اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے مسئلہ پوچھا جائے گا، جی اس سے بھی پردہ ہے کیا، جی اس سے بھی پردہ ہے کیا، اور چھت پہ بھی چڑھ گئی تو عدت ٹوٹ گئی، اور جناب آسمان کے نیچے آ گئی، تاروں کے نیچے آ گئی تو بھی عدت ٹوٹ گئی، اور دن بڑھ گئے، اور نہ معلوم کیا کیا خرافات اس میں جوڑ رکھی ہیں۔ جی اور مسئلے کو ایسا بنا رکھا جیسا کہ واقعی ایک عورت پر اتنا ظلم کر دیا گیا، اس کو ایک ایسی قید میں ڈال دیا گیا، ناگہانی آفت میں اس کو ڈال دیا گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائی۔ کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، اس مدت کے دوران، مدت کے دوران کسی دوسرے آدمی سے نکاح نہیں کرنا ہے، نہ نکاح کی بات طے کرنی ہے۔ اشاروں میں کنایہ میں کوئی بات ہو جاوے، دوسرے کچھ ارادہ کر لے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن نہ تو معاملہ طے کرنا ہے اور نہ نکاح کرنا ہے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے، اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اگر طلاق رجعی ہو، اور آپ سمجھ چکے رجعی کا مطلب، اس میں وہ زینت کر سکتی ہے، میک اپ کر سکتی ہے، زیور بھی پہنے، میک اپ بھی کرے، اچھے بھڑکدار کپڑے بھی پہنے، خوشبو بھی لگاوے، جو وہ جس طرح رہنا چاہے اس طرح رہ سکتی ہے۔ اگر طلاق بائنہ ہو، جس کا مطلب آپ سمجھ چکے ہیں، طلاق
مغلظہ ہو، جس کا مطلب آپ سن چکے ہیں، اس میں وہ زینت نہیں کریں گی، زیور نہیں پہنے گی، خوشبو نہیں لگاوے گی، نئے بھڑکدار کپڑے نہیں پہنے گی، وغیرہ وغیرہ، جس کو کہتے ہیں سوگ، زینت نہیں کرے گی۔ دو کام تو یہ ہے اس کے دن میں۔ اور ایک تیسرا کام اور ہے، وہ کیا ہے؟ جس طریقے سے عام دنوں میں کسی کے موت ہو گئی تو گھر سے باہر نکل کے وہاں چلی گئی، کسی کے شادی تھی تو وہاں چلی گئی، کسی کی عیادت تو کوئی بیمار تھا اس کی مزاج پرسی کرنے کے لیے عیادت کے لیے چلی گئی، مہمانداری میں چلی گئی، ایسا نہیں نکلے گی۔ اگر کوئی ایسا مجبوری کا کام ہے کہ اس کے نکلے بغیر ہو ہی نہیں سکتا گھر سے، وہ اس میں وہ نکل سکتی ہے، مثلا وہ بیمار ہو گئی تو ڈاکٹر کے ہاں ہاسپٹل میں جانے کے واسطے وہ اب نکلے گی، ایسے نہیں نکلنے گی، گھر سے نہیں نکلنے گی، اس قسم کے کاموں کے واسطے۔ یہ 3 کام کرنے ہیں جی بس۔ اب رہی بات پردے کی، دیکھو پردہ تو انہی دنوں میں، یعنی عدت کے دنوں میں بھی انہی سے ہے جن سے عام دنوں میں تھا، اور جن سے عام دنوں میں تھا انہی سے عدت کے دوران بھی ہے۔ ہم عام دنوں میں بہت کوتاہی کرتے ہیں اور عدت میں حد سے زیادہ پابندی کرتے ہیں۔ یہ چلو جی، یہ بھی ایک بات ہوگی اور آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ اب ایک مسئلہ اور سنو، اجی اگر شوہر کے جنازے کے ساتھ ساتھ عورت باہر نکل گئی تو پھر عدت نہیں ہوتی اس پہ، یہ مسئلہ لوگوں نے گھڑ رکھا۔ تو دیکھو ایسا کچھ نہیں ہے، مان لو تھوڑی دیر کے لیے وہ شوہر کی جنازے کے ساتھ ہی باہر نکل گئی، یا وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 10 دن 15 دن مہینہ 2 مہینہ یوں پھر ہو گئی، پھر اس کو عقل آئی، کسی کے سمجھانے سے اس کی سمجھ میں آیا اور وہ عدت میں بیٹھ جاتی ہے، پھر عدت کی جو احکام ہے ان کی پابندی کرنے لگتی ہے وہ، تو بھی وہی حکم ہے، یعنی 3 حیض پورے کرے گی۔ یہ ہے بات۔ اب وہ مسئلہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، پردہ اگر ہے تو چھت پہ چڑھ سکتی ہے، پردہ اگر ہے تو صحن میں آ سکتی ہے، اپنا سب کام کاج کر سکتی ہے۔ اور امید ہے کہ ضروری باتیں آپ کے سامنے سب آ گئی ہیں۔ 2 باتیں اور رکھ دوں اگرچہ وقت ہو گیا، ایک بات رہ گئی کہ یہ عدت اس عورت کی ہے جس کو طلاق دی گئی ہو، اور اگر اس عورت کا شوہر مر گیا ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ اگر حمل والی ہے، اس کو حمل ہے، تو اس کی عدت تو یہی ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہو جائے گا عدت پوری ہو جائے گی۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 9 منٹ کے بعد بھی اگر بچہ پیدا ہو گیا تو عدت پوری ہو جائے گی، بلکہ یوں کہو انتقال ہو گیا، ابھی شوہر کو دفنایا نہیں اور بچہ پیدا ہو گیا، عدت پوری ہو گئی اس کی۔ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی انتقال کے بعد، اس کے روح نکلنے کے بعد، جب بچہ پیدا ہو جائے گا جب عدت پوری ہو جائے گی۔ اور اگر وہ حمل والی نہیں ہے تو پھر اس کو حیض آوے یا نہ آوے، اس سے صحبت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، کوئی بھی وہ مسئلہ ہو، پھر اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن، یہ ہے مسئلہ۔ ہاں جی، بس ایک بات اور بتا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ آج وہ زمانہ آ گیا کہ ہم نے تاریخ میں اور کتابوں میں جو پڑھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ، جس کو صحابہ کرام جاہلیت کا زمانہ کہا کرتے تھے، نادانی کا زمانہ۔ نادانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پہ گھر مکان بنانے نہیں آتے تھے، تجارت کرنا نہیں آتی تھی، ان کی نادانی کا مطلب یہ نہیں کہ ان پہ حکومت کرنی نہیں آتی تھی، نہیں نہیں نہیں،
ان کے اعمال اور اخلاق بے وقوف اور جاہلوں جیسے تھے. اپنے ہنر میں وہ ماہر تھے لیکن اعمال اور اخلاق ان کے نادانوں، بے وقوفوں والے، جاہلوں والے تھے. اس لیے اس کو زمانہ جاہلیت کہا جا رہا ہے. اور قرآن پاک کے اشاروں سے معلوم ہوتا ہے اور حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانہ لوٹ کر پھر آئے گا. اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ اور جب آئے گا آتا رہے گا، لیکن ہماری نگاہوں کے سامنے تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ جہالت کا زمانہ آ چکا. الحمدللہ مسلمان بہت حد تک محفوظ ہیں، لیکن دوسرے لوگ اس سے زیادہ جہالت میں کود چکے ہیں. اور ہمارے مسلمانوں میں بھی وہ رفتہ رفتہ وہ بات آنے لگ رہی ہے. اب وہ کیا؟ کوئی قید نہیں. جہاں ایک دو جانوروں کی طرح جہاں جس کا سینگ سمائے وہاں سے اپنا مطلب نکال لیا اور پھر آگے کچھ نہیں. نہ نکاح کی کوئی ضرورت، نہ عدت کی کوئی ضرورت، نہ طلاق کی کوئی ضرورت، کچھ نہیں. تو دیکھو دوستو، جن لوگوں کا مزاج یہ بن گیا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس پر تو یہ چیز بار بنے گی، اس پر تو یہ چیز بوجھ بنے گی. وہ تو اس کو پسند نہیں کرے گا. لیکن جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے وہ ہمارے نفع کے لیے ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہے. دیکھو غلط فہمی میں نہ پڑنا، جنت جہنم تو بعد میں ملے گی. اگر خلاف شریعت ہم کوئی کام کریں گے اس کی سزا ہمیں دنیا میں بھگتنی پڑے گی. یعنی کہ اللہ سزا دے گا. اللہ سزا دے نہ دے، ایک غلط کام کرنے کی وجہ سے جو نقصان بھگتنا پڑتا ہے نا وہ بھگتنا پڑے گا. اور صحیح طریقے پر کام کرنے سے جو نفع آدمی کو ملتا ہے نا وہ حاصل ہوگا. یہ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آخر اس عدت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیوں دیا، یہ مجھے بتانا ضروری تھا. اور سن لو، آپ توجہ سے سن لے، تھوڑی دیر پڑی ہو جاؤ. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اللہ رب العزت کا جب حکم آ جاوے تو وہاں نفع نقصان نہیں سوچنا ہے، وہاں پر تو حکم پورا کرنا ہے. یہ کیوں؟ میں پہلے ایک مثال دے دوں چھوٹی سی، پھر اگلی بار بتاؤں گا. ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں جی، اور یہ ہماری نبض دیکھ کے یا اپنے آلے سے دیکھ کے یہ بتاوے کہ آپ کو یہ تکلیف ہے، اور ہمیں پتہ نہیں وہ تکلیف ہے کہ نہیں ہے، لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ماننا پڑے گا. کیوں؟ کہ ہمیں جانکاری نہیں ہے. ایک دوسرا ڈاکٹر تو ان سے ڈسکس کر سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے جو بیماری تجویز کی ہے وہ بیماری نہیں ہے، لیکن آپ مریض ان سے ڈسکس نہیں کر سکتا، گفتگو نہیں، بحث نہیں کر سکتا. اس کو تو ماننا ہی پڑے گا. اس کے بعد اسی طرح کا مسئلہ ہے دوائی کا. یہ ہمیں زہر کی گولیاں دے دیں تو ہم تو لے کے چلے آئیں گے اور انہیں کو کھا لیں گے. یہ کوئی غلط دے دیں ہم تو وہی لے آئیں گے اور وہی لے کھا لیں. ڈاکٹر تو ان کو کہہ سکتا ہے کہ جی آپ نے جو دوائی لکھی وہ غلط لکھی، لیکن عام مریض نہیں کہتا، نہ کہہ سکتا. بس اتنی بات ہے کہ اس کا دل ماننا ہے تو کھا لے اور دل نہیں مانتا تو نہ کھاوے، اتنا کر سکے. ہاں تو دیکھو، عالم تو آپس میں دونوں بحث کر سکتے ہیں کہ تم صحیح بتا رہے، تم غلط بتا رہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا ہے. لیکن عام آدمی کو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر یقین کر کے اور ایک عالم اور مفتی پر اعتماد کر کے اس کی بات مان لینی ہے. اختلاف کریں گے علماء کرنے دو انہیں، ان کو حق ہے اختلاف کرنے کا. مفتیان کرام آپس میں اختلاف کریں گے، ان کو کرنے دو، ان کو حق ہے. ہمیں تو جس پر اعتماد ہے اس کی بات مان لینی ہے. جی، اور اللہ رب العزت جس حکمت کا، جس کام کا نفع نقصان ہمیں بتا دے، ہمیں معلوم ہو جائے گا.
اور جس کا نفع نقصان نہ بتاوے اس کا ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا. ہمارا علم تو کچھ ہے ہی نہیں اللہ کے علم کے سامنے. ساری مخلوق کا کوئی علم نہیں ہے. بس وہ جتنی بات ہمیں بتا دے ہمیں معلوم ہو جائے گی، جتنی بات نہ بتاؤ نہیں معلوم ہو جائے. تو حدیثوں سے جیسا معلوم ہوتا ہے کہ اس عدت کے بہت سارے فائدے ہیں. ذرا معاف کر دیجیے گا کہ تھوڑا سا وقت ہو جاوے، اگلے ہفتے نہیں، پھر یہ بات میرے ذہن میں بھی نہیں آنے کی. جی ہاں. نمبر 1، اسلام میں اس کا بہت اہتمام کیا گیا ہے کہ جو جس کی اولاد ہے بس وہ اسی کی طرف منسوب ہو، کسی اور کی طرف منسوب نہ ہو. یہ ہے. تو عدت سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں ہے. 1 مہینے 2 مہینے میں اوپر نیچے ہو کے 3 مہینے تک یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیٹ میں بچہ نہ بھی ہو، مرد عورت جو آپس میں ملتے ہیں تو پہلے شوہر کے اثرات اس کی بچے دانی میں رہتے ہیں، اور طب اور سائنس آج کا یہ بتاتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ 3 مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں. میں نے تلاش کی، وہ میرے پاس پوسٹ ملی نہیں. جاپان کے ایک ڈاکٹر نے اس پر تحقیق کی تو اس نے یہی بات بتائی کہ 33% ایک حیض سے اور 33% ایک حیض سے اور 33% ایک حیض سے 90 مہینے میں پہلے مرد کا کوئی اثر اس عورت کے کی بچے دانی میں نہیں رہتا. یہ ہے. اس کو حدیث پاک میں بتا استبراء رحم، یہ عربی کا لفظ ہے. یہ بات بتائی. یہ تو بات ہوگی اس طرح کی. اور ایک بات اور سنو، وہ بھی بہت ضروری بات ہے. شریعت میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ آدمی لڑائی جھگڑے میں طلاق دے. طلاق تو ہو جاوے گی لیکن نہیں دینی چاہیے. غصے میں طلاق دے، طلاق تو ہو جاوے گی لیکن نہیں دینی چاہیے. بلکہ کوئی بھی وجہ ہو جب ان دونوں کا نبھا نہیں ہو سکتا، دونوں کا گزارا نہیں ہو سکتا، تو جب طلاق دے. اور طلاق اس طرح دے کہ اس عورت کو اپنے گھر سے عزت اور احترام کے ساتھ رخصت کرے، لڑائی جھگڑے کے بغیر رخصت کرے. ایسا نہیں کہ اس کے خاندان کی بے عزتی کے ساتھ اس کو رخصت کرے، ایسے رخصت نہ کرے. میں اس کو اور تفصیل سے بیان کرتا لیکن زیادہ دیر بھی زیادہ ہو جائے گی، بات بھی لمبی ہو جائے گی. اس واسطے ایسا نہیں کہ ادھر طلاق دی ادھر گھر سے باہر نکال دو اس کو، بلکہ وہ ابھی لگ بھگ 3 مہینے اس گھر میں رہے گی، اور جو من مٹاؤ ہے دونوں خاندانوں میں اور ان دونوں میں وہ بھی دور ہو جائے گا. رفتہ رفتہ وہ بھی دور ہو جائے گا. غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اس مدت میں، انہوں ہو جائے گی. پھر عزت کے ساتھ رخصت کرو. اگر اس کا مہر ہے تو مہر بھی دے دو، اور مہر سے آگے بھی کچھ اور دے دو، جیسے کہ انشاءاللہ آگے بتاؤں گا. آیت شریفہ میں آئے گا. اس طرح اس کو رخصت کرو. ایسا نہیں کہ اسی دن گھر سے نکال دو اس کو. اسی طریقے سے اس عورت کو بھی ٹھکانا چاہیے دوسرا، عورت کو بھی ٹھکانا چاہیے دوسرا. ایک دم یہ جا کے کہاں پڑے گی، تو اس دوران یہ بھی سوچ لے گی، غور کر لے گی، دوسرا بھی کوئی غور کر لے گا. پھر یہ یہاں سے رخصت ہوگی تو کہیں دوسرے ٹھکانے میں چلی جاوے گی. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کتنے فائدے، کتنی حکمت ہے. اور یہ تو وہ ہیں جو ہماری سمجھ میں آگے ہمیں پتہ چل گیا، اور بھی ہوں گی اس میں، اور ہیں. اس واسطے مردوں کو بھی چاہیے عورتوں کو سمجھاویں. اور یہ مسئلہ تو عورتوں کے سننے کا تھا کہ وہ اس پر یقین کریں، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور مومن ہونے کی وجہ سے، کسی کے سوگ کی وجہ سے نہیں، کسی کو اللہ اس کے رسول کے حکم کی وجہ سے خوشی خوشی عدت گزاریں.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.